بنا باپ کے جب بچہ جو پلتا ہے تو بہت سے معاشرے میں ہم نے دیکھے ہیں کیسز اس طرح کے ہیں، وہ بگڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک اچھا اخلاق اور اچھے انداز سے اپنی ماں کی جو ہے نا وہ، اور یہ سوچنا کہ میری ماں کی حفاظت کے لیے مجھے ایک شخص کی ضرورت ہے۔ اس بچے کی بھی ماں نے اس کی کیسی تربیت کی کہ بچے کو ماں سے یہ بات کرنے کی آسانی ہو، یہ سوچ اس کے ذہن میں آئی۔ تو ایسے مسائل چلتے رہے ان کے، پھر آپس میں نا ماموں اور ان کے آپس میں جھگڑے ہوئے، تو اس کی وجہ سے میرے جو والد صاحب انہوں نے میری والدہ کو ڈیورس دے دی۔ جن لوگوں کے لیے آپ سوچتے ہیں کہ یار لوگ خوش ہو جائیں، ہاں، ان کو آپ وہ پولے دی کینٹین میں کھانا کھلائیں یا پی سی میں کھانا کھلائیں، انہوں نے کہنا یار کھانا اچھا نہیں۔ راستے میں مجھے ذکر کر رہے تھے کہ 2 مہینے پہلے میں نے جو ہے نا وہ اسلامک لیکچر سننا شروع کیے، اور اس سے پہلے کی آپ کی زندگی کیا تھی اور کیا معاملات تھے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ود اے نیو ایپیسوڈ آف تربیت الاجیال۔ بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہم نے یہ جو سیریز شروع کی ہے اس میں بہت سی چیزیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اور شادی کے مسائل اور توقعات ظاہر سی بات ہے بہت ساری ہوتی ہیں، لیکن زندگی کے مسائل میں ہمیں کئی دفعہ ایک ایسی رہنمائی چاہیے ہوتی ہے جو ہمیں اس زندگی کے مسائل سے نکال سکے۔ اسی سلسلے میں ہم نے آپ سے ایک چیز یہ بھی ڈسکس کی تھی کہ ہم آپ لوگوں کے جو ریل مسائل ہیں زندگی میں جو آپ لوگوں کے ساتھ درپیش ہوتے ہیں وہ آپ ہمیں بتائیں، یا خود اگر آپ بیان کرنا چاہیں تو آپ بیان کر سکتے ہیں۔ اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ آج ہمارے اسٹوڈیو میں ایک ہمارے دوست ہیں محمد علی بھائی، جو ہمارے ساتھ ہمیشہ اسٹوڈیو میں ہوتے ہیں، اور ان کے ایک توسط سے ہم تک ایک قصہ اور ایک واقعہ شیئر کرنے کے لیے محسن بھائی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ آئیے ہم جو ہے نا وہ آپ کا تعارف کرواتے ہیں ان کے ساتھ۔ السلام علیکم محسن بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، کیا حال چال ہے سر جی؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جی میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں، آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ۔ اچھا، تو علی بھائی آپ شروع کریں، محسن بھائی سے کہاں سے سٹارٹ کریں گے آپ؟ جی جنید بھائی، میں اصل میں نا محسن کے ساتھ میری ملاقات پہلے ہوئی۔ تو آپ یہ بتائیں کہ یہ آپ کو کہاں سے میں وہی ملے؟ بتانے لگا نا، سر یہی فری کر رہے ہیں سر میں ادھر بیٹھا ہوں تو میں آپ کو کچھ نہ کچھ تو کہوں گا نا۔ یہ ریکارڈ پہ رہنا چاہیے، میری ڈانٹ پڑ رہی ہے۔ اچھا تو محسن سر، میں بیسیکلی جہاں سے اپنے بال وغیرہ کٹواتا ہوں یا داڑھی کی ٹریمنگ شریمنگ کراتا ہوں تو وہاں محسن کرتا ہے یہ کام میرا۔ اچھا، تو میں اس کے ساتھ، اس نے مجھے کہا کہ اس کی سٹوری ہم بس ایسے سنیں گے جو مجھے یاد ہے، کریکٹ کرے گا یہ انشاءاللہ۔ تو اس نے مجھے کہا کہ جی مجھے، میری ریکارڈنگ تھی یوتھ کلب والے علی کے ساتھ، محمد علی بھائی جو ہیں، تو اس نے مجھے کہا کہ سر مجھے ان سے ملنے کا بڑا شوق ہے، تو آپ مجھے ساتھ لے چلیں۔ صحیح ہے۔ میں کہا چلو، ہم وہاں پر چلے گئے۔ وہاں پر ملنے کے بعد جب وہاں سے نکل رہے تھے، واپس آ رہے تھے، تو اس نے مجھے اپنی زندگی کی سٹوری سنائی، صحیح ہے۔ اور جو اس بچے نے کیا، میں چاہوں گا کہ میں اس کو ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، بلکہ میں چاہوں گا وہ یہ خود سنائے گا۔ تو دیٹ انسپائرڈ می، اور پھر سے میں نے پوچھا کیا تم یہ کیمرے پہ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہو گے؟ ٹھیک ہے۔ تو یہ ماشاء اللہ یہ آج ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ تو میرا خیال ہم اسی سے شروع کرتے ہیں کہ پوچھتے ہیں کہ یہ کرتا کیا ہے اور اس کو اس کے ساتھ واقعہ ہے کیا اس کا سارا۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ جی محسن بھائی، سب سے پہلے تو آپ بتائیں کہ آپ کا علاقہ کون سا ہے، کس ایریے سے آپ تعلق رکھتے ہیں، اور لاہور میں کب سے ہیں؟ میں سر ویسے بیسیکلی کھانے وال، اس کے ساتھ ایک گاؤں ہے پل رانگو، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر ایک بستی، اوڈم والی بستی، پتہ نہیں شاید لاہور والے کم ہی جانتے ہیں اس بستی کو، کھانے وال کو سب جانتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ ادھر سے ہوں، اور میں لاہور، مجھے 2 سال ہو چکے ہیں یہاں پہ صحیح۔ الحمدللہ۔ 2 سال سے میں ادھر پہلے کسی اور جگہ پہ تھا، ہوں۔ پھر اس کے بعد وہ میں ادھر شفٹ ہوا فیصل ٹاؤن میں۔ تو علی بھائی سے میری ملاقات ہوئی، ماشاءاللہ یہ آئے، ان کا میں نے وہ کام وغیرہ کیا، تو تب اتنی ڈسکشن نہیں ہوئی تھی اس حوالے سے، مطلب ایک تو اسلام کے حوالے سے، دوسرا میں یہ اپنی جو قصہ ہے وہ اس ٹائم نہیں سنایا تھا میں نے ان کو۔ صحیح۔ اچھا، اس سے پہلے میں کچھ سوالات آپ سے کر لوں۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ آپ نے کہا اسلام کے حوالے سے ڈسکس نہیں ہوا تھا، یہ ابھی آپ راستے میں مجھے ذکر کر رہے تھے کہ 2 مہینے پہلے میں نے جو ہے نا وہ اسلامک لیکچر سننا شروع کیے، اور اس سے پہلے کی آپ کی زندگی کیا تھی اور کیا معاملات تھے؟ سر وہ آپ کو پتہ ہے، میں بس اللہ تعالیٰ نے رحم کیا ہے، جو لائف گزر گئی ہے اس کو یاد تو نہیں کرنا چاہیے تھا، بالکل، کیونکہ وہ بہت اچھی بہت بات بری ہے۔ لائف گزری ہے میری، پھر بھی اللہ بہتر کرے، تو اس کو کیسے آپ درگزر کا کرے۔ ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا، کیسے آپ اس طرف آئے؟ سر ٹرننگ پوائنٹ تھا، میں ٹک ٹاک یوز کرتا تھا تب، ابھی بھی کر رہا ہوں، لیکن تب میں کرتا تھا، مطلب وہ لڑکوں نے نا، جیسے آپ فینز ہیں، میں ان کا فینز ہوں، آپ کا فینز ہو، تو انہوں نے ویڈیوز لگائی ہوئی تھی یوتھ کلب والوں کی، ٹھیک ہے۔ مطلب ایسے سمپلی اوپر کچھ لگا کے وہ، میں نے کہا چلو ان بندوں پہ طرز عمل کرتے ہیں کہ یار اتنی ان کی ویڈیوز آ رہی ہیں، میں نے دیکھا وہ بہت اچھے بندے ہیں ماشاءاللہ، صحیح ہے۔ ان کی ویڈیوز وغیرہ سننی میں نے شروع کی، پھر ایسا ایسا
اب مجھے بھی نہیں پتہ، ایک رات میں میری لائف چینج ہوئی الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ صبح میں جب اٹھ کے آیا تو مطلب میرا وہ سب کچھ چینج ہو چکا تھا۔ پھر اس کے بعد میں نے ساری اپنی ہیبٹس اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی پکی سچی، الحمدللہ۔ کہ مطلب آج کے بعد جو گناہ ہے نا اس کے قریب جانا ہی نہیں ہے بالکل۔ بالکل، بہت اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے اور آپ کو اس پر ہمیشہ قائم رکھے، اور آپ کی یہ توبہ بھی قبول کرے، اور ہم بھی دعا گو ہیں، اور جن کے سبب آپ آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر بھی اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں۔ اچھا، اب آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، کیونکہ ہمارا جو ٹاپک ہے بچوں کی تربیت اور شادی کے مسائل ہم ذکر کر رہے ہیں، تو آپ کی جو سٹوری ہے وہ آپ شیئر کریں ہمارے ساتھ کہ کیا سٹوری ہے؟ سٹوری بیسیکلی میں مطلب ہمارا تھا تعلق والدہ اور ماموں کا نا، آپ جسے کر لیں کہ وہ، میں اپنی زبان میں بول دیتا ہوں، میں نے راستے میں بھی بتایا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وٹا سٹا ہوا کوئی تھا۔ مسئلہ نہیں، وٹا سٹا اردو کا ہی لفظ ہے، آپ انگلش میں کیا کہیں گے اسے؟ گیو اینڈ ٹیک۔ گیو اینڈ ٹیک، مطلب وٹا سٹا یہ ہوتا ہے مطلب ہاں پھپھو بھی لگتی ہے اور پھر مامی کا بھی رشتہ بن جاتا ہے، ٹھیک تو ہے۔ اس طرح ہو جاتا ہے۔ تو ایسے مسائل چلتے رہے ان کے، پھر آپس میں نا ماموں اور ان کے آپس میں جھگڑے ہوئے، تو اس کی وجہ سے میرے جو والد صاحب ہیں انہوں نے میری والدہ کو ڈیورس دے دی۔ صحیح ہے، تب میں میری والدہ یعنی نے مجھے ایک فیملی میں اگر ایشو کی اختلاف وجہ ہوا ہے جی تو جی دوسری فیملی میں خود بخود انہوں نے طلاق دی ہے۔ آٹومیٹک ہو جاتا ہے، جہاں پہ بھی آپ یہ سسٹم دیکھو گے نا، اگر ایک کے ساتھ ہوا ہے تو دوسرا وہ اس میں رگڑا ہی جاتا ہے۔ یہاں میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وٹے سٹے سے اسی لیے منع کیا ہے۔ یہ جو چیزیں بعد میں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں نا، جو نقصان بعد میں ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں، اسی سے شریعت نے ہمیں، اسی سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے ہی منع کر دیا ہوتا ہے کہ یہ جو تم کام کرنے لگے ہو یہ نہ کرو، اس میں تمہیں نقصان ہوگا۔ ولی کا نکاح میں ہونا، اسی طریقے سے گواہوں کا ہونا، یہ ساری چیزیں جو شریعت نے بتائی ہیں نا کہ کسی بھی معاملے کے اندر ایسا ہونا چاہیے یا یہ نہیں ہونا چاہیے، تو اس کا یہی مطلب ہے کہ بھائی بعد میں جا کے اس کا کوئی نہ کوئی نقصان یا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے۔ تو وٹے سٹے میں اکثر ہمارے پاس جو کیسز آتے ہیں اس میں علی بھائی ایسے ہی ہوتا ہے۔ اور اچھا، بحث پہ ہم آلریڈی ڈسکس کر بھی چکے ہیں۔ بالکل اس سے سر 2 نہیں 4 زندگیاں تباہ ہوتی ہیں، اچھا 4 زندگیوں پہ اثر ہوتا ہے وٹے سٹے میں۔ آپ کو پتہ ہے 2 فیملیز ہیں، پھر ایسے ہی۔ فیملیز میں بھی جھگڑے شروع ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، تو تب میں آ گیا اپنے نانا ابو کے پاس۔ ٹھیک ہے، کتنی عمر تھی آپ کی؟ میں تب، مجھے والدہ نے بتایا کہ تب میں تھا 7 منتھ کا، بس 6 یا 7 منتھ کا تھا میں تب۔ تو ان کے پاس انہوں نے مطلب میری والدہ نے میری پرورش شروع کر دی، نانا ابو تھے، ماموں بھی تھے، انہوں نے بھی کافی حد تک وہ ماشاءاللہ صحیح پرورش کی میری۔ اس کے بعد پھر ہم نے اپنا علیحدہ گھر بنایا، تقریباً کوئی آج سے 4-5 سال پہلے۔ صحیح ہے۔ پھر اس کے بعد میں اسٹڈی کرتا ہوتا تھا، میرا اچانک ہو گیا ایکسیڈنٹ پاؤں کا نا، میرا کافی حد تک مسئلہ بن گیا۔ اس کے بعد مطلب والدہ نے بھی کہا نہیں اب آگے اسٹڈی نہیں کر سکتا میں، صحیح ہے۔ تھوڑے مسائل ایسے آ گئے تھے۔ میں نے پھر سوچا باہر جانا ہے، اس کے علاوہ پھر والدہ تھی، اس کی بھی ٹینشن لگی رہتی تھی کہ میں اگر باہر چلا گیا تو مطلب وہ اکیلے۔ انکم کیا تھی آپ کی؟ آپ کی والدہ نے آپ کو بچپن سے لے کے ابھی آپ کی عمر کتنی ہے؟ ابھی میری ہے ماشاءاللہ 19-20 کے لگ بھگ ہو، مطلب 18-19 سال آپ جی کی جی عمر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی بچپن سے لے کے آپ کی، جب آپ ابھی پیدا ہی ہوئے تھے تو تقریباً کوئی 7-8 مہینے بعد آپ کی والدہ کو طلاق ہو گئی، جی جی اور اس کے بعد سے لے کے اب تک آپ کی والدہ آپ کو اکیلے ہی پال رہی تھی؟ جی ٹھیک ہے۔ بالکل اکیلے ہی پال رہے۔ تو وہ سورس ہماری تھی، یا گاؤں میں آپ جانور وغیرہ رکھ لیتے ہیں یا دیہڑی مزدوری کر لیتے ہیں، اس طرح ہی ہوتا تھا۔ تو انہوں نے پالا ہے ماشاءاللہ۔ میں اپنی والدہ کے جتنے بھی، ویسے تو ماں کا کوئی بھی درجہ نہیں اتار سکتا، لیکن میں کہتا ہوں میری جو والدہ ہیں وہ میری سب سے بیسٹ ماں ہے دنیا میں، اللہ تعالیٰ ان کی لمبی زندگی کرے۔ تو تب میں نے پھر ان سے یہی پوچھا تھا، مشورہ لیا تھا کہ دیکھیں اب میں بڑا ہو چکا ہوں ماشاءاللہ، اور میں نے باہر کام کے لیے بھی نکلنا ہے۔ اس سے پہلے مثبت سے میں چاہوں گا وہ بتاؤ کہ جب آپ کی والدہ کے رشتے آتے تھے بیچ میں تو وہ کیوں نہیں شادی کرتی تھی؟ ہاں جی، وہ رشتے والے بھی یہی تھے کہ میرے سامنے بھی مطلب میرے نانا ابو کرتے تھے بات، میرے ماموں کہ آپ کا رشتہ کروا دیتے ہیں، ان کو بھی یہ چیز کا لگا رہتا تھا کہ چلو ٹھیک اپنے گھر کی ہو جائے گی، لیکن وہ آگے شرط رکھتے تھے کہ ہم بچہ ساتھ نہیں لے کے جانے دیں گے، میرا نام لیتے تھے۔ تو میری والدہ وہاں پہ اب ماں ہے، وہ کیسے بچے کو پیچھے اکیلا چھوڑ کے جا سکتی ہے؟ ماں نے اپنی نئی زندگی سٹارٹ کرنے کے بجائے، اس وقت ایج کیا تھی آپ کی والدہ کی؟ تب جب آپ ان کی طلاق ہوئی تب کیا ایج تھی؟ تب تھی 16 سال، 15-16 سال لگا لیں میں، کتنی عمر میں ہوئی؟ 14 سال کی ایج میں ہوئی تھی جی۔ تو یعنی ایک لڑکی ہے جو ابھی جوانی کی عمر میں ہی ہے، 16 سال، کوئی
عمر نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس عمر میں اس کو ایک نئی زندگی سٹارٹ کرنے کا کہا جا رہا ہے, اور ایک طرف اس کا بچہ ہے, تو وہ نئی زندگی نہیں سٹارٹ کر پا رہی اپنے بچے کی وجہ سے, اور معاشرے کے اس سوچ کی وجہ سے کہ بچہ ساتھ نہیں لے کر جانا ہے. جی, اب وہ ظاہری سی بات ہے, اب وہ باپ ہوتا ہے نا ایک, مطلب بچہ باپ کے پاس ہوتا ہے تو اس کے لیے نئی ماں کا آنا اتنا بڑی بات نہیں ہوتی, مطلب وہ باپ کے سہارے جی لیتے ہیں. اب میرا باپ بھی نہیں تھا تو والدہ مجھے کیسے اکیلا چھوڑ کے چلی جاتی, تو اس وجہ سے انہوں نے نہیں کیا. پھر جب مجھے سمجھ آئی کہ نہیں اب میں بڑا ہو چکا ہوں ماشاءاللہ, اب ان کی وہ جو ہوتی ہے نا پروٹیکشن ایک دوسری ہوتی ہے, آپ کا نا ہر حال میں لائف کا ساتھی ہونا ضروری ہوتا ہے. پہلے تو چلو میں کہتا ہوں انہوں نے میری وجہ سے نہیں کیا, لیکن اب میں اپنی لائف خود آگے سٹارٹ شروع کر دی تھی. جی, سنبھال سکتے ہیں آپ. میں نے ان سے کہا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا میں آپ کو بتا دوں گی. پھر میں نے ان سے دوبارہ پوچھا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا جیسے آپ کو اچھا لگتا ہے. انہوں نے بھی میرے اوپر, پھر میں آپ نے اپنی والدہ کو خود قائل کیا اور ان کو کہا کہ آپ جی کی میں شادی کروانا چاہتا جی ہوں جی اس ایج میں. یہاں میں جنید بھائی یہ بات ضرور مینشن کرنا چاہوں گا کہ یہ اس میں ایک چیز ہم پوائنٹ مس نہ کریں, کیونکہ کچھ بھی ہو اس بچے کی بھی ماں نے اس کی کیسی تربیت کی کہ بچے کو ماں سے یہ بات کرنے کی آسانی ہو, یہ سوچ اس کے ذہن میں آئی, چاہے معاشرے کی وجہ سے کچھ وجہ سے, بٹ ظاہر ہے اس کی بھی تو تربیت جس عورت نے کی ہے وہ عورت بھی قابل تحسین ہے کہ اس نے ایسے بچے کی تربیت کی کہ اس بچے کو معاشرے کی ہمت ہوئی, اخلاق اور اس کے دائرے میں رہتے ہوئے ایک حلال کام کو. ہاں جی, بنا باپ کے جب بچہ جو پلتا ہے تو بہت سے معاشرے میں ہم نے دیکھے ہیں کیسز اس طرح کے, وہ بگڑ جاتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ایک اچھا اخلاق اور اچھے انداز سے اپنی ماں کی جو ہے نا وہ, اور یہ سوچنا کہ میری ماں کی حفاظت کے لیے مجھے ایک شخص کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد پھر میری لائف میں نا سر جو مسئلے آئے نا وہ 4 ہیں, میرے 4 آپریٹ ہوئے ہوئے ہیں. استغفر اللہ, مطلب وہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا, ایک ویسے پینڈس کا ہوا تھا, 2 میرے یہ گلے کے آپ دیکھ رہے ہوں گے نشان اس کے بھی. تب بھی مطلب میرے جو ددیال تھے نا ان میں سے کوئی نہیں آیا مجھے پوچھنے. میرا ابو جو ہے وہ میری والدہ کا سگا کزن ہے, خالہ کا بیٹا ہے, تو ان کو بتایا بھی گیا, مطلب بڑے لوگوں نے کہا کہ نہیں بیٹا ہے, لڑائیاں جو ہوتی ہیں وہ جھگڑے, اب گھر جانے سے تو آپ کو کوئی نہیں روکے گا نا, آپ کی اولاد ہے, آپ کا حق ہے. نہیں آئے. اس کے بعد پھر میں نے والدہ سے بات کی, انہوں نے کہا ٹھیک ہے. پھر میں نے رشتہ ایک ڈھونڈا جو مجھے مناسب لگا کہ یہ میری والدہ کے لیے پرفیکٹ بندہ ہے. ٹھیک ہے, میں پھر فیملی والوں کے پاس گیا تب, کیونکہ آپ نے اس بندے سے کس طرح بات کی کہ بھئی میری اس طرح والدہ ہے, تو وہ مطلب ہم نے میری نانی نے بات کی تھی, نانی والدہ نا انہوں نے بات کی تھی. بہت اچھا تو کیا. نانی آپ کی اس میں آپ کے ساتھ تھی؟ جی ماشاءاللہ, وہ اللہ ان کی لمبی زندگی کرے, وہ اس میں اس نیکی کے کام میں برابر کی میرے ساتھ ہی تھی. شریف الحمدللہ, یہ بہت اچھا اسٹیپ ہے کہ بندہ اگر کچھ سوچ رہا ہے تو وہ بڑوں کو ساتھ لے کے اور بڑوں کی مشاورت سے یہ کام کرے. نانی کی آپ کے اندازے میں سے کیا ایج ہوگی؟ نانی کی سر ہوگی 67-68 کے لگ بھگ ہے. مطلب وہی نا, ایج کے ساتھ ساتھ انسان میں شعور اور پھر اپنی بیٹی کی فکر ان کو ذہن میں تھی, تو انہوں نے کہا نا. یہ دیکھیں, میں اس میں علی بھائی ایک بات ایڈ کروں کہ فکر سب کو ہے, لیکن ذکر کوئی نہیں کرتا ہے. ہاں, لیکن ذکر کرنا, معاشرے کا ڈر, سوسائٹی کا ڈر, خاندان والوں کی باتیں, ٹھیک ہے, اس وجہ سے بہت سی چیزیں پتہ ہوتا ہے سب کو کہ یار یہ حق ہے, سچ ہے, کرنا چاہیے اور ہونا یوں ہی چاہیے, یہ اصول ہیں, سب کو پتہ ہے کہ طے ہے, لیکن وہ کرنے کا یا اٹھنے کا یا جو ہے نا فرسٹ اسٹیپ جو ہوتا ہے وہ ہم میں اٹھانے کی طاقت نہیں ہے. یعنی اپنا حق لینے کے لیے بھی ہم بات نہیں کرتے ہیں. یہاں پر یہ حالات ہیں اس وقت. اچھا, جب آپ نے یہ رشتہ طے کر لیا تو اس کے بعد پھر سارے گھر والے, ماموں, خالہ وغیرہ, نانا نانی, سب صحیح سے؟ نہیں, نانا ابو کی تو ڈیتھ ہو گئی تھی تب, تو ایک نانی تھی. اور پھر اس کے بعد میں گیا, سب کو اکٹھا کیا. مطلب اب ہماری فیملی کا جو مین فیصلہ کرتا ہے نا وہ ہے میری والدہ کا بڑا ماموں. مطلب ان کا پہلے والد صاحب تھے میری نانی کے, وہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے, وہ گزر گئے, تو ان کے بعد نا وہ سارے پھر فیصلے وہی کرتے ہیں. تو میں نے سب کو بلوایا, میں نے کہا دیکھیں میری بات سنیں, میں یہ فیصلہ کرنا چاہ رہا ہوں, اگر آپ اپنی رائے بیان کر دیں کہ نہیں یہ. انہوں نے کہا ہمیں سب ٹھیک ہے لیکن وہ غیر ہے, ہمیں یہی سب سے مین مسئلہ ہے. اچھا, اس ایج میں بھی آ کے غیر ہے. غیر ہے جی. میں نے کہا آپ صرف آپ نے نکاح پڑھانا ہے, باقی زندگی میں جو بھی مسئلے آتے ہیں کہ اللہ معافی دے, میری والدہ ہیں, ان کے ساتھ جو بھی مسئلہ آئے گا وہ میں بیٹا کھڑا ہوں, میں خود ہینڈل کر لوں گا. آپ کی جب نکاح آپ کروا رہے تھے, بات کر رہے تھے, آپ کی والدہ کی ایج کیا تھی؟ سر یہ مجھے اتنا پراپر ان کی ایج ہوگی اس ٹائم 32 ہوگی, 33 ہوگی. اب وہ 35-36 ہے, 2-3 سال سے لے کے 32 سال تک جی جوانی کا ایک بہت بڑا حصہ گزر گیا.
ٹھیک ہے، اس میں کوئی فیملی کا ممبر سامنے نہیں آیا، مدد کرنے نہیں آیا، جی پوچھنے نہیں آیا کوئی، اور اب جب کوئی ایک اچھا کام ہونے جا رہا ہے تب روکنے کے لیے سب آ گئے. ایبسلیوٹلی ٹھیک ہے، ایبسلیوٹلی. پھر اس کے بعد میری بڑی خالہ تھیں، وہ بھی بیٹھی تھیں، تو میں ان کو ملنے گیا تو انہوں نے نا مجھے پیچھے دھکا دے دیا آپ کہ کی آپ پیچھے والدہ چلیں. جو ہیں جی وہ کتنے بھائی بہن ہیں؟ ان کے ماشاءاللہ میری 4 خالہ ہیں اور 2 ماموں ہیں، ٹوٹل یہ 7 ٹوٹل بہن 7 بھائی لوگ ہیں، ہیں. اور جی یہ 6 لوگ جو ہیں اپنی والدہ کے علاوہ 6 لوگ سب سیٹلڈ ہیں اپنی ہاں زندگی. الحمدللہ سب اپنے اپنے گھروں میں خوش ہیں، ٹھیک ہے. بچوں والے ہیں. اور اس کے بعد میں پھر سب کو ملنے گیا تو میری بڑی خالہ نے مجھے پیچھے دھکا دے دیا کہ آپ سائڈ پہ ہو جاؤ، اچھا، مطلب آپ آج سے نا ہماری فیملی سے ترک ہو، آپ کو ہم فیملی سے نکال رہے ہیں. صحیح. میں نے کہا ٹھیک یہاں ہو پر گیا. میں ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ واقعہ ظاہر سی بات ہے، اب آگے جانا بھی ہے لوگوں تک. تو یہاں پر جو بڑے لوگ ہیں نا وہ اپنی عزت خود گواتے ہیں. ایگزیکٹلی. دیکھیں، اگر کوئی بچہ بات کرنا چاہ رہا ہے، کوئی بچہ اپنا مسئلہ سمجھانا چاہ رہا ہے، کوئی بچہ چاہ رہا ہے کہ یار میری یہ بات کم از کم سن لیں، ہاں سن. تو ہم سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. تو ظاہر سی بات ہے جب یہ بچہ پھر غلط طریقے سے اپنی بات منوانے کی کوشش کرے گا، یا اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے نا یار میرے گھر والے نہیں مانیں گے، تو پھر وہ جو بچے کا گھر سے بھاگنا یا کوئی اس طرح کے کیسز جو ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں وہ پھر اس طرح کے معاشرے میں ظاہر سی بات ہے وہ ہوتے ہیں. تو اس لیے بچہ کبھی بھی کچھ بھی لے کر آ رہا ہے کم از کم اس کی بات کو سننا، اگر وہ صحیح ہے تو ٹھیک ہے اس کے ساتھ کھڑے ہوں، نہیں صحیح ہے تو اس کو سمجھا دیں، کم از کم سنیں تو صحیح نا اس کی بات کو. ویسے جی اس میں مجھے نا ایک انالوجی پتہ نہیں ہمیں یہ کرنی چاہیے یا نہیں، لیکن کچھ انالوجی مجھے جو ہے نا وہ مکہ کی بھی یاد آتی ہے کہ جب سیدھی بات ہو رہی تھی تو سننی نہیں تھی، مخالفت کرنی تھی. ٹھیک ہے نا. تو وہ جس طرح یہ اس کی سٹوری چل رہی ہے کہ وہ معاشرے کا پریشر، تم ہمارے وہ جگہ نے باہر کا ہے کہ تم ہمارے خاندان سے باہر کا آؤ گے، لے کے آؤ گے، مطلب تم یعنی ہمارے خداؤں کے خلاف جاؤ گے. ہمارے آج کے خدا انسان ہے نا، لوگ بنے ہوئے ہیں، لوگ ہمارے خدا ہیں آج کے. تو اگر اللہ ہمارا خدا ہوتا تو شاید ہماری یہ سوچ نہ ہوتی. بالکل سوچ بڑی کرنے کی ضرورت ہے. اچھا پھر آگے. جی اس کے بعد پھر مطلب میں نے انہیں بولا، میں نے کہا دیکھیں آپ نے بیٹھنا ہے تو ٹھیک ہے، کیونکہ اب میں ایک چیز کی تہیہ کر چکا ہوں کہ میں نے اپنی والدہ کا نکاح کروانا ہے. میں نے پھر ان کے سامنے ایک آپشن اچھا رکھی. اس میں 2-3 سوالات اس میں یہاں پر یہ کیے جا سکتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں، ایک تو آپ نے بتایا کہ یار پروٹیکشن ہے ان کی اور ان کو ساتھی چاہیے زندگی میں، آپ کے ذہن میں اور کیا بات تھی؟ آپ کیوں نکاح کروانا چاہ رہے تھے اپنی والدہ کا؟ سر یہی ہے کہ اب میں نے باہر بھی آنا ہے، اور مین چیز جو ہوتی ہے نا وہ انسان کو جو سوچنے پہ مجبور کرتا ہے وہ ہے آپ کا معاشرہ. سب سے مین چیز جو ہے ہمارا معاشرہ جو ہے نا، جس معاشرے میں جی رہے ہیں نا وہ بہت آج کل برا ہوا پڑا ہے. مطلب آپ کسی کو ایک تو سمجھا نہیں سکتے، دوسرا آپ اپنے دلائل نہیں پیش کر سکتے کسی کے سامنے، کسی کو اپنی صفائی نہیں پیش کر سکتے. لوگ ہیں ایک بات کرتا جائے گا، دوسرا اور بڑھاتا جائے گا، تیسرے کے پاس جائے گی وہ اور بڑھاتا جائے گا. مطلب بندے کا آپ یہ سمجھ لیں کہ گھر سے نکلنا دشوار ہے. صحیح. تو اس وجہ سے بھی میری یہ 2 پوائنٹ تھی، پروٹیکشن. اس میں محسن اگر میں ایک چیز پوچھ لوں آپ سے، وہ یہ کہ اس میں آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ وہاں نہیں تھے تو آپ کو یہ ڈر ہو سکتا تھا کہ جی میری والدہ کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہ کر دے، کوئی ہاں الزام نہ جی لگا دے، اس طرح کی ظاہری سی چیزیں. بات، رائٹ. الزام کی جو ہوتی ہے نا تراشی، وہ سب سے مین پوائنٹ یہ ہوتا ہمارے ہے. معاشرے میں بڑا عام ہے نا سر، بڑا بہت ایزی عام ہے ہے سر، بہت ایزی ہے یہ یہ چیز سب سر، سے صحیح آسان کہہ رہے اور خاص طور پہ عورت کے اوپر. کوئی عورت ہے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جہاں بیعت لیتے ہوتے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں ذکر کیا ہے کہ کسی پاک دامن عورت پر تہمت نہیں لگانی. پھر سورہ حجرات میں دے دیا کلیئر. ٹھیک ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خواتین سے بیعت لیتے تھے، مردوں سے بیعت لیتے تھے، ان کو یہ کہتے ہوتے تھے کہ بھائی خواتین پہ کسی پاک دامن عورت پہ الزام نہیں لگانا. اچھا آگے. 2 یہ تھی، اور پھر تیسری ہے نا کہ آپ مطلب کوئی گھر میں ایک اور مرد مطلب بھائی ہو یا وہ، تو وہ بھی انہوں نے نا یعنی آپ ہمیں. اکیلے تھے، آپ کی والدہ جی اکیلی جی تھی، انہوں نے مطلب بچپن سے ہمارا آپ کو پالا. ٹوٹل اس ٹائم فیملی تھی، ایک والدہ، ایک نانی والدہ اور ایک میں بس. صحیح ہے. تو میں نے آ جانا پیچھے، وہ بھی عورتیں ہی ہیں دونوں، تو اس وجہ سے بھی مجھے ٹینشن. پھر ماموں ہیں، ان کے بھی گھر سے ہم نا بڑی مشکل سے مطلب رو دھو کے جیسے ہے نا ہم نے اپنا گھر بنایا تھا، نکلے تھے اس ٹائم. صحیح ہے. مطلب سر میں اس ایج میں، یہ میں حقیقتاً کہہ رہا ہوں، میں نے بہت چیزیں دیکھ لی ہیں، بہت چیزیں دیکھ لی ہیں. مطلب اپنی فیملی سے میں بہت کچھ سیکھ چکا ہوں. ایک تو لوگ ہوتا ہے نا آپ معاشرے سے سیکھتے ہیں، میں اپنی فیملی سے بہت کچھ سیکھ چکا نہیں ہوں. وہ آپ کے بات کرنے کے انداز سے 18 سال کی عمر میں جی بچہ اس طریقے سے بات کر رہا ہو تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ بچہ اپنی ایج سے بہت بڑا ہے. جی. ذمہ داریاں بڑا بناتی ہیں. اس کے بعد پھر میں نے انہیں بولا تو ماموں نے کہا ٹھیک ہے آپ مجھے کر کے دکھاؤ نکاح. اچھا. بات مطلب اب اشید میں بھی پہنچ گئی، ضد بازی میں بھی. تو میں نے ان سے بات کی، انہوں نے کہا دیکھیں. نہیں اس میں اب یہ ایک سوال ہے کہ
نکاح دیکھیں پہلے بھی وہ کوئی مدد کے لیے نہیں آ رہے, کوئی معاملات جی اس طرح نہیں چل رہے, آپ کرنا چاہ رہے ہیں اپنی والدہ کی شادی, آپ نے رہنا ہے ساتھ, آپ کی والدہ نے رہنا ہے ساتھ, ماموں جی منع کر رہے ہیں اور زبردستی منع کر رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ناک کٹ جائے گی. سیلف رسپیکٹ جو ہاں, کہ سوسائٹی بات کرے گی, سوڈو رسپیکٹ. ٹھیک ہے. اچھا پہلے سوسائٹی کی جو ہے نا, یا پہلے کوئی بہن کا خیال نہیں تھا. نہیں اچھا نہیں ہمیں اپنے قریبی رشتہ داروں کا خیال کرنا چاہیے کہ دور جو سوسائٹی کے اندر یا گاؤں کے اندر کوئی آخری گھر ہے اس کا خیال کرنا چاہیے کہ یار اس کی وجہ سے یہ نہ ہو. تو ہمارے ہاں ہوتا یہی ہے, اپنے رشتے قربان کر دیتے ہیں ہم صرف اس وجہ سے کہ وہ گاؤں کا جو آخری گھر ہے وہ بات نہ کر دے. اول درویش بعد خویش ہو چکا ہے نا, اول خیش بعد درویش کی جگہ الٹا ہو گیا ہے نا. پہلے ہم کہتے ہیں باہر تو یہی چیز ہے نا, آپ جو چیز آپ سوچ رہے ہیں نا, میں یہ پہلے بھی اب نماز پڑھتا ہوں, دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نا ہر انسان میں یہی سوچ پیدا کر دے, پازیٹیو سوچ, کہ یار اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں لکھی ہیں نا وہ ہمیں کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ جو معاشرہ کہہ رہا ہے, یہ چیز کہہ رہی ہے وہ نہیں سوچنی چاہیے. 100% باقی میں حقیقتاً کہتا ہوں آپ کو خاندان بھی لے کے چلنا چاہیے, یہ نہیں کہ آپ سر زور ہو کے, بہت ضروری ہے. لیکن جہاں پہ آپ کے فیصلے غلط ثابت کیے جائیں نا, صحیح اور غلط ثابت کیے جائیں, وہاں پہ آپ سائڈ پہ ہو جاؤ, کنارہ کر جاؤ. آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے بہتر دیا ہوا ہے, آپ کو مائنڈ دیا ہوا ہے, اس کے حساب سے چلو. اس میں بات ایڈ کر دوں کیونکہ آپ نے یہ ذکر کیا, 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں فیملی میں, ٹھیک ہے. کل بھی ایک جگہ بات ہو رہی تھی, میں نے ذکر کیا, بلکہ وہ ہماری ورک شاپ میں ہو رہی تھی, دین اسکول میں جو ہوئی تھی لاسٹ, اس میں بھی یہی سوال ہوا تھا نا. ایک رشتہ دار وہ ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ, یعنی وہ بھی آپ سے مل رہے ہیں, آپ بھی ان سے مل رہے ہیں, یہ تو اس میں تو کوئی اس طرح کی کوئی بڑی بات نہیں ہے نا, یہ تو نارمل ایک آپ کی رشتہ داری چل رہی ہے. دوسرے قسم کے رشتہ دار وہ ہوتے ہیں جو آپ سے نہیں ملنا چاہ رہے اور صرف آپ کو تب یاد کرتے ہیں جب آپ کی, یعنی ان کو آپ کی ضرورت ہے, کوئی پیسے مانگنے ہیں, کوئی اور کوئی ضرورت ہے, کوئی مطلب ہے, تو اس صورت میں تو ہم یہ کہتے ہیں, یعنی اسلام یہ کہتا ہے کہ اس صورت میں بھی آپ اس کی مدد کریں کہ اس کو آپ کی ضرورت پڑ گئی. کیوں؟ خیر الناس من ینفع الناس, لوگوں میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے. اگر میری وجہ سے اس کو کہیں فائدہ ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے. تیسرے وہ رشتہ دار ہوتے ہیں جن کو آپ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں ہر جگہ پہ, لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں. ہر جگہ فتنہ, فساد, آزمائشیں ان کی وجہ سے, آپ نے اپنی ساری کوشش کر لی, پھر ایک وقت آتا ہے. اب اسلام کا اس میں طریقہ کار یہ ہے, طرز عمل یہ ہے کہ بھائی آپ پھر ان سے کنارہ کشی کر لو, آپ پھر ان سے دور ہو جاؤ, لیکن پہلے آپ نے کوششیں کرنی ہے سمجھانے کی, اپنی طرف سے ہر کوشش ممکن آپ نے کر کے پھر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ اپنانا ہے کہ مکہ سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی, اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا تھا نا وہاں سے, ٹھیک ہے, کہ وہ نہیں مان رہے, تو یہ طریقہ کار اپنانا چاہیے. فرسٹ اسٹیپ یہ نہیں ہونا چاہیے, ہمارے ہاں فرسٹ اسٹیپ آج کل یہی جو ہے نا وہ اٹھایا جا رہا ہے, وہ نہیں آتے تو ہم کیوں جائیں, ٹھیک ہے, چلیں. اچھا پھر ماموں نے کہا کہ کیسے کراؤ گے؟ ہاں انہوں نے کہا مطلب آپ نکاح نہیں کروا سکتے, انہوں نے سیدھا بول دیا. میں آگے چپ کر کے اٹھ کے میں نے والدہ کو کہا, نانی اماں کو کہا, میں نے کہا میں ان سے بات کرنے جا رہا ہوں, وہ جن سے نکاح کروانا تھا. میں گیا ان کے پاس, ان سے میں نے بات کی, انہوں نے کہا ٹھیک ہے جب آپ کہیں گے ہم تب نکاح پڑھا لیں گے. اب اس بندے کا بھی یہ ایک, میں اس کی بھی ایک مجھے اچھی بات لگی ہے کہ اس نے جب اس کو پتہ چلا ہے نا کہ اس کی فیملی نہیں مان رہی, تو اس نے اپنی فیملی والوں میں بھی کسی کو نہیں بتایا, کیونکہ اس ٹائم جو حالات ہو گئے تھے نا, وہ جسے آپ خون خرابہ کہہ سکتے ہیں, اس طریقے کے ہو گئے تھے. مطلب ماموں یہ سارے, اس نے کہا اگر میں کسی کو بتاؤں گا تو بات پھر بھی ان تک پہنچ جانی ہے. تو ہم نے رات کو تقریباً کوئی 11:30 بجے کا ٹائم تھا جب نکاح پڑھایا تھا میں نے اپنی والدہ کا. اچھا, اور اس میں یہ دیکھیں کہ وہ جو بات ابھی یہ کہہ رہا ہے نا کہ اس بندے کو بھی سلام ہے کہ اس نے اس حلال کام میں, ایک نیکی کے کام میں ان کا اسی طرح ساتھ دیا, اسی اسپرٹ اینڈ لیٹر میں. یہ نہیں کہ وہی نہیں مانگ دیتے جاؤ, میں بھی نہیں کرتا, کر سکتا تھا نا, حالانکہ کیونکہ اس کی بھی کوئی پہلی شادی نہیں تھی, اس کے بھی ماشاءاللہ کتنے بچے ہیں آپ کے بھائی ہیں, اس کے بھی ماشاءاللہ 4-5 بچے ہیں. ہاں وہی نا, مطلب پہلے سے بھی ان کے تھے تو, لیکن اس بندے کو بھی سلام ہے کہ اس نے اس کام میں ان کا ساتھ دیا. اور پھر میں اس مولوی صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کروں گی, رات 11:30 بجے آ گئے وہ نکاح پڑھایا. بیکاز سر اب اس مولوی کا نا پچھلے دنوں میں اس کے بھائی نے نا, تھوڑا بھائی اس کا ہے بگڑا ہوا, تو اس نے, اس کے بھائی کی ایج ہے 32 سال, 32-34, اس نے کی ہے 15-16 سال کی لڑکی سے نکاح زبردستی. اچھا, مطلب وہ وہاں کا نا بدماش ہے ہمارے علاقے کا, آپ کو سمپل بات بتا رہا ہوں. تو اس نے اپنے بھائی کے سر پہ گن پوائنٹ رکھ کے نکاح پڑھوایا. لیکن آپ لوگوں کے کیس میں تو وہ بیچارہ خود آیا نا. ہاں وہ کیونکہ اس کو پتا تھا نا کہ یار یہ چیز, ایک چیز صحیح ہے, وہ اپنے بھائی کو منع کرتا رہا ہے. بڑی خیر کی ملتی ہے مجھے, ایک بڑی خیر کی چیز ملتی ہے اس سے کہ دیکھیں ہمارے یہاں پر نا ایک بڑا عام, بڑا ایزی ٹارگیٹ پتہ ہے کیا ہے؟ مولوی.
مولوی کو کیا پتہ، مولوی کو کیا پتہ، مولوی کو کچھ نہیں پتہ، یہ عام جملہ چلتے ہیں رائٹ. تو اس بندے کی بھی آپ وہ چیز دیکھیں کہ اس کو یہ پتا تھا جو حق کا کام ہے اس کے ساتھ وہ حق میں کھڑا ہوا، اور جس طرح یہ دوسرا قصہ بتا رہا ہے جو حق نہیں تھا وہ ناحق کے اگینسٹ بھی کھڑا ہوا اپنے خون کے لیے. تو یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی بڑی خیر کی چیز ہے اس موقع پہ. الحمدللہ. اچھا پھر اس کے بعد پھر نکاح ہو گیا. پھر مطلب ہفتہ ڈیڑھ مان گئے ہفتہ نکاح کے اگلے دن صبح سب کو پتہ چل گیا. نہیں وہی تو بتا رہا ہوں نا. تب بھی معاملے ایسے ہی رہے جیسے پہلے تھا نا. اب نکاح کا ان کو پتہ چلتا ہے کوئی ہفتے بعد. اچھا آپ کی والدہ نے نکاح کے بعد موو نہیں کیا تھا ابھی؟ نہیں موو کیا تھا لیکن ان کو اتنا نہیں پتہ چلتا تھا. ان کو مطلب نہیں پتہ چلنے دے. حالات ہی نہیں ہے، آنا جانا ہے ہی نہیں، تو پھر کیسے پتہ چلے گا؟ تو اس کے بعد پھر ایسا آپ کو پتہ ہے گاؤں میں نا جو بات ہوتی ہے نا وہ جلدی نکل جاتی ہے. ان کو پتہ چل گیا. پھر آہستہ پھر سب نے منہ بنانا بالکل فیملی سے کٹ ہو گیا. اس ٹائم بالکل بے دخل کر دیا گیا. پھر آہستہ مطلب میں نے پھر والدہ کو کہا، میں نے کہا دیکھیں اب آپ سمجھیں کہ آپ کے نا بہن بھائی اس ٹائم آپ کے ساتھ نہیں ہے، یا بیٹا ہے یا جو آپ کا شوہر ہے بس یہ ہے، یا نانی اما، یہی فیملی ہے آپ کی ٹوٹل. میں نے کہا جو یہ بندہ ادا کر رہا ہے، ایک باپ اپنی بچی کو سمجھاتا ہے نا جب، تو یہ وہ رول ادا کر رہا ہے کہ بھئی اب تمہارے جو ہیں وہ یہ ہے، شوہر ہے اور میں ہوں، ہم کھڑے ہیں تمہارے ساتھ. تو میں نے ان کو بولا، میں نے کہا دیکھیں اب بات ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ انہوں نے ہمیں بے دخل کر دیا فیملی سے. اب جس بندے کو ہماری ضرورت ہوگی وہ خود آ جائے گا، کیونکہ ہم نے بڑی کوشش کی ہے ان سب کو پاس لانے کی، قریب لانے کی، کوئی بندہ بھی اس ٹائم نہیں آیا. والدہ نے کہا. پھر آہستہ ماموں بھی آتے گئے آہستہ. پھر اب ماموں نے شرطیں رکھی تھیں اس ٹائم، مطلب راضی نامے کی. وہ تھا کہ مطلب یہ بندہ نا ایک تو یہاں سے چلی جائے میری سسٹر اپنے گھر سے. اس ٹائم جو ہے نا مطلب میری والدہ وہ میرے گھر میں رہ رہی ہیں. اچھا. کیونکہ جب تک وہ میری والدہ کہتی ہیں میرے بیٹے کی شادی نہیں ہو جاتی نا، میری بہو گھر میں نہیں آ جاتی، تب تک یہ میں گھر ایسے جلا وطن نہیں کر سکتی، تالا نہیں لگا سکتی اس کو. تو انہوں نے میری نانی والدہ کو بھی پھر واپس اپنے پاس بلا لیا کہ آپ مطلب ملنے جا سکتے ہو لیکن اپنے اس نہیں رہ سکتی اپنی بیٹی کے ساتھ کیونکہ اب اس کی شادی. میری والدہ نے پھر یہ شرط بھی ان کی مان لی. پھر اب والے والد صاحب نے گھر بھی بنانا شروع کیا، گھر بھی بن گیا. تو پھر بھی ماموں نے کہا نہیں ہم نے پھر بھی نہیں کرنی، وہ راضی نامہ نہیں کرنا. اب اس نے نہیں ماننا ہوتا نا سر جی، وہ پھر عجیب سی شرطیں رکھتا ہے، اور وہ شرطیں کئی دفعہ پوری بھی کر لیجیے. اگلا بندہ جا کے نا آؤٹ آف دا باکس جا کے وہ اپنے سارے معاملات کرتا ہے، کہتا ہے جی بس یہ اس معاشرے کو سمجھانا ہے میں نے کسی طریقے سے. وہ کہتے ہیں بھائی تو نے جو بھی کر لیا ہے اب یہ 4 شرطیں نہیں ہیں، ان کو پورا کر جا کے. اور یہی لرننگ ہے کہ جن لوگوں کے لیے آپ سوچتے ہیں کہ یار لوگ خوش ہو جائیں، ان کو آپ وہ پولے دی کینٹین میں کھانا کھلائیں یا پی سی میں کھانا کھلائیں، انہوں نے کہنا یار کھانا اچھا نہیں. جس نے ناراض ہونا ہے اس نے ہونا ہے. اب ہمارے نا مطلب میرے رشتوں کی بھی بات چل رہی تھی آگے. تو تب بھی ایک ہی پوائنٹ آیا کہ جو میری بڑی خالہ ہے نا جس نے مجھے دھکا دیا تھا کہ آپ چلے جاؤ، تو انہوں نے شرط رکھی کہ میری والدہ کو کہ آپ اپنی بڑی بہن کو ساتھ لے کے آؤ. تو میری جو والدہ ہے نا وہ ابھی بھی اس حق میں آیا کہ میں فیملی جوڑ لوں، اکٹھی کر لوں، مطلب میری بہنیں میرے ساتھ مل جائیں، ہم خوشی سے جیسے پہلے تھے ویسے ہو جائیں. تو میری گئی والدہ ان کے پاس، میری خالہ کے پاس، ان کی منتیں کی کہ آپ آ جاؤ. وہ آگے جس سے رشتہ لے رہے ہیں وہ بھی امی کی چھوٹی بہن ہی ہے. مطلب اپنوں میں ہی وہ امی کہتی ہے کہ میں جوڑ لوں سارا کچھ، پھر فیملی جوڑ لوں. صبح پھر میں ادھر سے گیا ہوا تھا، ہم نے کال کی کہ جانا نہیں ہے، تو خالہ میری نے کہا نہیں میں نے تو آنا ہی نہیں ہے، میں نے تو کسی کو کہا ہی نہیں ہے کہ میں نے جانا ہے یا نہیں جانا. یہ قصہ اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. کچھ اسباق میں ذکر کر دیتا ہوں، کچھ علی بھائی آپ ذکر کر دیں. جیسے سب سے پہلا مسئلہ یہ کہ اس سے پورے واقعے سے ہم یہ تو سبق نکال سکتے ہیں جو ابھی لاسٹ میں آپ نے ذکر کیا کہ لوگوں کو سمجھانا اور لوگوں کے ذہن کے مطابق کام کرنا یہ دنیا کا اس وقت سب سے مشکل کام ہے. کہ لوگوں کو آپ راضی کرنے کے لیے کوئی بھی اسٹیپ اٹھائیں گے، ایک نہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ لوگ ظاہر سی بات ہے راضی نہیں ہوتے. اب 10 لوگوں میں سے کس کو راضی کریں گے؟ یعنی اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار اس میں میرا بھائی اور میری بہن دونوں کی سیم سوچ ہو جائے تو ایسا ہو نہیں سکتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو اصول ذکر کیے ہیں نا وہ بالکل سمپل اور سادے سے ہیں کہ بھائی آپ نے یہ کام کرنا ہے. اچھا نیت کیا ہونی چاہیے؟ نیت ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ بتایا اس طریقے کے مطابق کر دو. جب ہم کہتے ہیں کہ نہیں یار 4 لوگوں کو زیادہ بلا لو، 10 لوگوں کو زیادہ بلا لو، ٹھیک ہے نکاح ان کا بھی ہو گیا، نکاح ان کا بھی ہوتا ہے جو 10,000 لوگ بلاتے ہیں. یہاں میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا، نکاح میں کتنے لوگ شامل تھے؟ 3-4 بس. نکاح میں صرف گواہوں کی ضرورت ہے نا، اور مولوی کی ضرورت ہے. اگر ویسے تو مولوی کی بھی ضرورت ہے، لیکن چلیں اگر مولوی صاحب آ جائیں
مطلب مولوی صاحب 11:30 بجے آئے آپ دیکھ رہے ہو. نہیں میں جنرل ایک بات کر رہا ہوں، مطلب یہ کہ نکاح اور جنازہ تو گھر والوں کو ہی پڑھا دینا چاہیے نا، تو ہمیں لیکن نہیں ہے نا، ماحول نہیں ہے ہمارے یہاں پلس ادھر وہ بھائی. رجسٹرار کا ایشو ٹھیک بھی ہے. آتا ہے، تو ہاں اب جی تو 3 بندے ہی تھے نا، یعنی کہ جو بالکل ضرورت ہے. تھی، تو یہ یعنی اتنا سمپل بھی ہو سکتا ہے. بالکل ایسے. اب ایک گواہ ان کی طرف سے تھا اور ایک گواہ میں اپنی والدہ کی طرف سے میں تھا، صحیح. اور ایک قاری صاحب اور ایک وہ نکاح پڑھنے والا، بس یہ. میرا آپ سے ایک سوال ہے جنید بھائی، ہوں. یہ ولی تھا اپنی ماں کا؟ جو اس طرح کے موقع ہوتے ہیں نا جس میں کوئی بھی آپ کا ساتھ نہیں دے رہا ہوتا، آپ کی فیملی میں سے آپ کی، اور حلال کام بھی ہے، اور وہ طلاق یافتہ یا جو ہے نا وہ بلکہ طلاق یافتہ ہی ہم کہیں گے، تو اس طرح کی خاتون ہے، اب ظاہر سی بات ہے اس کا ولی اس کا بیٹا ہی بنے گا. یہ اسی لیے میں ٹھیک نے ہے. ہاں جی. کلیریفیکیشن کے اس لیے میں پوچھا کوئی کہ اور اس طرح کی کوئی ہے نہیں نا آس پاس خاندان میں، بالغ فیملی بیٹا میں. ہو تو وہ ولی بن سکتا ٹھیک ہے. ہے. ہاں جی. اچھا، اس میں دوسرا سبق یہ ہمیں ملتا ہے کہ سوسائٹی اور خاندان میں اگر کوئی ایک مثال کے طور پر ہو جاتا ہے، یہ زندگی ہے کہ اگر باپ چھوڑ کے چلا جاتا ہے یا فوت ہو جاتا ہے، تو ماں کو بلکہ اس کی فیملی کو یہ چاہیے کہ اس کی زندگی، اس کی خواہشات ہیں اور وہ اپنی زندگی کو ویسے نہیں گزار سکتی. عورت کو اللہ تعالیٰ نے ایسا پیدا کیا ہے، یہ ماننے کی ضرورت ہے، نمبر ایک. دوسرا، اللہ تعالیٰ نے عورت کو جو ذمہ داریاں دی ہیں اس میں ذمہ داری بچے کی، اولاد کی تربیت بہت اچھی ماں نے کی ہے، لیکن اس کو اس طریقے سے پالنا یا اس کی ساری ضروریات وہ باپ کے ہی ذمہ تھی نا. ایگزیکٹلی. تو اگر اس کی بچپن سے شادی کروا دی جاتی تو آج جو ہے نا وہ معاملات کچھ اور ہوتے، لیکن الحمدللہ یہ جو معاملات ہوئے اس میں بہت خیر ہے. لیکن اس میں بچپن سے شادی میں جس طرح سے بتایا کہ رشتے جب آتے تھے تو وہ کہتے تھے بیٹا نہیں لیں گے، تو یہ لوگوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ ایک عورت سے شادی کر رہے ہیں بالکل تو پھر تیرا میرا بچہ نہیں ہے، پھر وہ ہمارا بچہ ہے. بالکل ایسے اس میں بس معاملہ وہی ہے تربیت کا. تو بہرحال اور بہت سے اسباق جو ہے نا اس میں سے ہماری آڈینس خود نکالے گی اور کومنٹ کرتے رہیں، اور جو بھی آپ لوگوں کے اس طرح کے کوئی واقعات ہیں، معاملات ہیں، دیکھیں یہ صرف ہم ریکارڈ کر رہے ہیں، کسی کی دل آزاری اس سے ہم نہیں کرنا چاہ رہے، نہ کسی کی فیملی کو اذیت دینا چاہ رہے ہیں، نہ کوئی اس طرح کا کوئی بندہ جو ہے نا وہ ہم یہاں پہ بٹھا کے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے خاندان پہ کیچڑ اچھالے کوئی معاملات. صرف ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اپنی جو ایک سوچ ہے اس سے باہر نکلیں اور جو صحیح ایک تربیت ہے، صحیح معاملات ہیں، صحیح اسلام ہے، اس کو فالو کریں تاکہ ہماری دنیا کی زندگی بھی آسان ہو اور آخرت کی زندگی بھی آسان ہو. جزاکم اللہ خیرا.